بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کو خوش کیسے رکھیں؟ خوشی کا تعلق ہمارے جذبات کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے جذبات مثبت ہوں گے تو ہمارے جسم اور ماحول پر خوشگوار اثرات آئیں گے، اور اگر جذبات ہی منفی ہوئے تو ہمارا جسم، روح، ذہن اور ماحول سب متاثر ہوں گے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آج سے ایک کام کریں، پکا عہد کریں، برا گمان، جاسوسی اور غیبت چھوڑ دیں۔ کیا آپ دوسروں کے بارے میں خود ہی بری باتیں سوچ لیتے ہیں؟ ایسا ہوا ہوگا، ایسے ہونا چاہیے تھا، فلاں نے میرے بارے میں یہ سوچا ہوگا، وہ سوچا ہوگا، ایسی باتیں سوچنا جس کی آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ کیا اللہ پاک نے آپ کو صحت، طاقت اور یہ انمول زندگی اس لیے دی ہے کہ اسے لوگوں کی بری باتیں سوچنے، جاسوسی کرنے اور بری باتیں دوسروں میں پھیلانے میں ضائع کر دیں؟ منفی جذبات میں دوسرا جذبہ حسد ہے۔ اس کو مل گیا، مجھے نہیں ملا، جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے اندر تو بہت صلاحیتیں ہیں تو میں اس مقام پر کیوں نہیں ہوں؟ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ہمارا کام بس اتنا ہے کہ اس کے ہر فیصلے کو دل سے قبول کر لیں۔ جب کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو فوراً ماشاءاللہ پڑھیں، اللہ پاک آپ کو بھی دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی سراؤنڈنگ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو احساس دلاتے رہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ لوگ آپ کے توکل کو کمزور کر دیتے ہیں، اس لیے آپ منفی سوچ رکھنے والوں کی صحبت سے بچیں۔ اگر نہیں بچ سکتے تو ان کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس نہ کریں۔ زندگی میں کوئی گول، کوئی مشن ضرور بنائیں۔ آپ کا سب سے پہلا گول جنت ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو چیلنجز آئیں ان کا مقابلہ کریں۔ دوسروں کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرا کر سب کچھ چھوڑ کر نہ بیٹھ جائیں۔ حق کا ساتھ دیں، حق پر جمے رہیں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب حق کو قبول کیا اور حق پر ڈٹ گئیں تو جنت کی حقدار قرار پائیں۔ بعض اوقات آپ کا ماضی بھی آپ کو خوش نہیں ہونے دیتا۔ اپنے ماضی کو بھول جائیں، اسے سبق حاصل کریں۔ جو غلطیاں ماضی میں کیں دوبارہ نہ کریں۔ جو کچھ غلطیوں سے سیکھا اس پر عمل کریں، اور خود سے بار بار ایسے سوال مت کریں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہو گیا۔ جو ہو گیا اس کے بارے میں سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ سے استغفار کر کے آگے بڑھیں۔ خوش رہنے کا ایک اور فارمولہ یہ بھی ہے کہ کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں۔ لوگوں کے ہنستے مسکراتے چہرے اور زرق برق لباس دیکھ کر خود کو ناکام اور حقیر مت سمجھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس یہ ظاہری شان و شوکت تو ہو مگر دل کا سکون نہ ہو۔ آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو مگر خوش نہ ہوں تو ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ اللہ پاک بھی آپ کے مال کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ جو رب کو مطلوب ہے اس کا لالچ کریں۔ یقین جانیے جو آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس ہے وہ بہترین ہے۔ سب کچھ سب کے لیے نہیں بنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک چیز میں بہترین ہوں تو دوسری کسی چیز میں ناکام ہوں، تو اپنی اس بہترین صلاحیت کو ڈھونڈیں اور آگے بڑھیں۔ اگر موازنہ کرنا ہی ہے تو خود کا خود سے موازنہ کریں۔ اس طرح آپ کا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہو جائے گا۔ خوش رہنے کا ایک بڑا زبردست فارمولہ یہ بھی ہے کہ نیک اور اچھے کاموں میں حصہ ڈالنا شروع کر دیں۔ اس سے آپ کو حقیقی خوشی ملے گی۔ اللہ کا قانون ہے کہ جس چیز کو بانٹیں گے اس میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوشیاں بانٹنا شروع کر دیں۔ بانٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مالدار ہوں۔ اگر آپ مالدار نہیں ہیں تو بھی آپ کے پاس بانٹنے کو بہت کچھ ہے۔ آپ ہر روز کسی ایک انسان کی ہیلپ ضرور کریں۔ کسی کی ہیلپ کرنے میں، کسی کی تکلیف کو کم کرنے میں، آسانیاں پیدا کرنے میں جو خوشی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ تھوڑی مدد کر سکتے ہیں، زیادہ مدد کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے اختیار میں ہے آپ ضرور کریں۔ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ کسی کو اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی صلاحیتوں کو ایڈمٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپریشیٹ کر دینے سے کسی کو آگے بڑھنے میں حوصلہ ملے۔ اس کے علاوہ آپ باوضو رہیں۔ مشاہدے کی بات ہے کہ باوضو رہنے والے اداس نہیں ہوتے۔ صفائی آدھا ایمان بھی ہے۔
صاف ستھرا اور باوضو رہنے والا انسان زیادہ اطمینان میں رہتا ہے، زیادہ پرکشش ہوتا ہے، اس کی ول پاور زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ پھر آپ ڈیلی ایکسرسائز ضرور کریں، 15 منٹ 20 منٹ باہر نکلیں، گرینری دیکھیں، واک کریں، نیچر کو انجوائے کریں، پرندوں کا چہچہانا سنیں۔ یاد رکھیں اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں، یہ ساری چیزیں کرنے میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ مسکرانے کی عادت ڈیولپ کریں، مسکرانے کے لیے وجہ تلاش نہ کریں، ہر کسی کو مسکرا کر ملیں، بچوں کو دیکھ کر مسکرائیں، اپنا فیس اسمائلنگ فیس بنا لیں۔ مسکرانا ویسے بھی سنت نبوی ہے، تو یہ عادت آہستہ آہستہ آپ کے موڈ کو چینج کر دے گی، خوشگوار بنا دے گی۔ اگر آپ خوش مزاج ہوں گے تو لوگ آپ سے ملنا پسند کریں گے، آپ کے پاس بیٹھنا، آپ کی کمپنی کو انجوائے کریں گے۔ اس کے برعکس ایک اداس اور شکوے شکایتیں کرنے والا انسان جس کے پاس بیٹھ کر خود ہی بندہ اداس ہو جائے، ایسے انسان کو کوئی بھی ملنا پسند نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کیوں ہم لوگ جب بھی ماضی کو یاد کریں تو نیگیٹو اور ناخوشگوار باتوں کو ہی یاد کرتے ہیں، اور یہ عادت ہمیں کبھی خوش رہنے نہیں دیتی۔ اگر آپ نے گزرے ہوئے وقت کو یاد کرنا ہی ہے تو اچھے اور خوشگوار لمحوں کو یاد کریں، ایسے لوگوں کو یاد کریں جن کو یاد کر کے آپ کو خوشی ملے۔ ایسا کرنے سے آپ کا مائنڈ ہیپی موڈ پہ آ جائے گا۔ اگر ان ساری باتوں کا خلاصہ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اگر ہم ہر کام سنت کے مطابق کریں گے، ایک ایک چیز میں سنت نبوی کو فالو کریں گے تو ہمارے اندر کمال کا سکون اور اطمینان پیدا ہوگا، اور ہمیں حقیقی خوشی نصیب ہوگی۔ ہم ادھر ادھر خوشی تلاش کرتے ہیں، دوسروں سے توقعات رکھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو چیک نہیں کرتے، اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ میری ایسی کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے مجھے سکون نہیں ملتا، یا میں اپنے آپ کو خوش کیسے کروں۔ دوسروں کو خوش کرنے کی ترکیبیں سوچنے کی بجائے اپنے آپ کو خوش کرنے کی ترکیب کریں۔ چیزوں کو بیلنس کرنا سیکھیں اور بہت زیادہ ایموشنل نہ ہوا کریں۔ اپنے ایموشنز کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ جذبات میں شدت بھی آپ سے آپ کا سکون چھین لیتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام سننے والوں کی پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔